بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا، تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ راز مزید رازوں کا پردہ ہوتے ہیں۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ بن جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ محبت کے بغیر ہر موسیقی شور ہے، ہر رقص محض پاگل پن ہے، سب عبادتیں بوجھ ہیں۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ ہم سب خطا کار ہیں، اگر کبھی خطا ہو جائے تو رجوع کر لیا کریں۔ انسان مرتے دم تک سیکھتا ہے، اور اگر کوئی اور رجوع کر لے تو اسے بھی معاف کر دیا کریں۔ اللہ عز و جل ہم سب کی اصلاح فرمائے، آمین۔ کوئی بھی انسان پوری دنیا کے لیے نہیں جیتا، بلکہ کچھ خاص لوگوں کے لیے جیتا ہے، جو اس کی ساری دنیا ہوتے ہیں۔ فطرت، انسان کی تمام فطرتوں میں سے ایک خطرناک فطرت یہ ہے کہ اسے مکمل مل جانے والی چیزوں سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ اس فانی دنیا میں کسی پر بھی بے انتہا بھروسہ مت کیجیے، کیونکہ تاریکی میں تو اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ سب کتنی جلدی بدل جاتا ہے نا۔ جسے میرا ہاتھ پکڑنا چاہیے تھا، وہ میری ایک غلطی ہی پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اپنے لفظوں کے بارے میں محتاط رہیے۔ ایک مرتبہ زبان سے ادا ہونے کے بعد معاف تو کیا جا سکتا ہے، پر بلایا نہیں جا سکتا۔ خاندان کے معاملات میں صبر محبت ہے، دوسروں کے معاملات میں صبر عزت ہے، خود کے معاملات میں صبر اعتماد ہے، اور اللہ کے معاملات میں صبر ایمان ہے۔ مدد کرنا ایک بہت مہنگا تحفہ ہے، مگر ہر کسی سے اس کی امید نہ رکھیں، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے جواب میں ہم ٹھیک ہیں کے علاوہ ٹھیک ہے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے، جبکہ وہ کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن نہ طعنہ زنی کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت بھیجنے والا، نہ بےہودہ بکنے والا، نہ بے حیائی کی گفتگو کرنے والا۔ بہت اچھا لگتا ہے بس تجھ سے ہی مانگنا، یا مالک الملک جل جلالہ، کبھی بھی کسی کا محتاج نہ ہونے دینا، آمین ثم آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی بندہ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا اور کبائر سے بچتا رہے گا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ عرش تک جا پہنچے گا۔ بے شک جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں یہ وسوسے دلائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو زکریا علیہ السلام نے کہا تھا، اے میرے پروردگار، میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہا۔ بے شک اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں برس پاگل پن، کوڑ اور انتہائی مہلک بیماریوں سے۔ اللہ پاک آپ کے ایمان میں اضافہ فرمائے، خوش رکھے، پریشانیوں سے بچائے، کسی کا محتاج نہ کرے، اور ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ اذیت کے جواب میں اذیت دے کر جس تسکین کی انسان کو تلاش ہوتی ہے، وہ کبھی نہیں ملتی۔ دل کو سکون معاف کرنے ہی سے آتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کی قبولیت لشکروں سے ٹکرانے کے وقت، نماز کی اقامت کے وقت اور بارش کے نزول کے وقت تلاش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو نماز ادا کرے تو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر ادا کر، اور ایسا کلام مت کر کہ جس سے کل تجھے معذرت کرنا پڑے۔ نیز جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے مکمل نا امید
اور غنی ہو جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ بے شک ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہمیشہ یہ اظہار کریں کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، چاہے زندگی آپ کو کتنی ہی مشکلات میں کیوں نہ ڈالے، کیونکہ رازداری دوسروں کے رحم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ بے شک حضرت علی نے فرمایا، اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سنوارو، اس سے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ اللہ کریم جب کسی بندے کی ادا پر خوش ہو جاتا ہے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرماتا ہے۔ یہ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے، بس کہیں صبر تو کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ کچھ لوگ جنگلی جھاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان سے الجھنے کی بجائے ان سے بچ کر نکلنا چاہیے۔ اللہ کی مصلحتوں کو جب تم تسلیم کرنے لگتے ہو تو ساری کہانی خود بخود سمجھنے لگتے ہو، کیسے شر میں سے بھی وہ خیر نکال دیتا ہے، تم جان کر اس کا شکر ادا کرنے لگتے ہو۔ دنیا اس سے زیادہ روشن نہیں ہو سکتی جتنی روشنی آپ کے اپنے اندر ہے، اور اپنے اندر روشنی اتنی ہی ہوتی ہے جتنا آپ کا اپنے خالق سے تعلق۔ ہماری زندگیوں میں تاریکیوں کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ زندگی ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی، ہمیشہ مسائل آتے رہتے ہیں۔ زندگی اتار چڑھاؤ کا ہی نام ہے، لیکن مسائل کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی ختم ہو گئی ہے، بلکہ ان الجھاؤ میں سے سلجھاؤ نکال کر زندگی کو ایک اور اچھے طریقے سے چلایا جا سکتا ہے۔ خاموشیاں جب کلام کرتی ہیں، زندگانی حرام کرتی ہیں۔ جب یہ طے ہے کہ اب نہیں ملنا، پھر کیوں یادیں سلام کرتی ہیں۔ بے سکون نیندیں، کچھ ان کہی باتیں دل سے پہروں کلام کرتی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، اور بہت اچھے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔